عظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا مولانا ابی القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين. أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. قرآن مجید کا یہ بیان ہے اور سورہ بقرہ میں یہ بات کہی گئی. یہ آیت دوسرے پارے کی دوسری آیت. پہلی آیت ہے سیقل الصفحاء، اس کے بعد کی آیت ہے. یعنی دوسرے پارے میں اس کو دیکھا جا سکتا ہے اور پہلی ہی صفحے پر یہ آیت موجود ہے. تو جس کا بیان یہ ہے کہ اللہ نے تم کو امت وسط قرار دیا. جب اللہ نے تمہیں امت وسط قرار دیا یعنی شجر طیبہ تمہیں بنایا ہے، پاکیزہ درخت، ایسا پاکیزہ درخت کہ جس کی شاخیں بھی آسمان میں ہیں. وہ درخت ہر زمانے میں پھل دیتا ہے. وہ کون ہے؟ شجر طیبہ محمد و آل محمد علیہ السلام. اس شجر طیبہ کا کام ہے ہدایت کرنا. عالم انسانیت کی ہدایت کی ذمہ داری اس شجر طیبہ پر ہے. تو اب ایک لمحہ ایک چیز پیدا ہوتی ہے کہ شجر طیبہ میں ہدایت کو اللہ نے سمو دیا ہے اور ہدایت کو جمع کر دیا ہے. تو یہ خیال رہے کہ ہدایت پانے والے جو ہیں وہ دو طرح کے ہیں. کچھ وہ لوگ ہیں جنہیں مردوں سے تعبیر کیا جاتا ہے، انہیں مرد کہا جاتا ہے. آبادی کا ایک بڑا حصہ عورتوں پہ مشتمل ہے. اگر بڑا نہیں ہے تو کم سے کم آدھی آبادی دنیا کی عورتیں ہیں اور آدھی آبادی مرد ہیں. جبکہ ریشیو نکالیں گے تو شاید عورتوں کا ریشیو کچھ زیادہ ہی نکلے گا. تو دو حصے ہیں آبادی کے، ایک مردوں کا حصہ ہے اور ایک عورتوں کا حصہ ہے. تو جب اللہ نے شجر طیبہ کو ہدایت کے لیے منتخب کیا ہے تو لا محالہ اس شجر طیبہ میں کہیں کوئی خاتون ہوگی جو خواتین کی ہدایت کا سرمایہ عقل کہتی ہے کہ اتنی بڑی آبادی کا حصہ اور وہ بغیر ہدایت کے رہ جائے، یہ ناممکن ہے. اللہ نے ضرور ہدایت کے لیے، خواتین کی ہدایت کے لیے کوئی بندوبست کیا ہے. اور یہ بندوبست کتنا مستحکم ہے کہ اللہ نے مردوں میں 1,24,000 نبی بھیجے، عورتوں میں ایک فاطمہ زہرا کا عورتوں میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا وجود ہے کہ جو ہدایت کے لیے کافی ہے. اور پیغمبر کا فرمان یہ ہے کہ فاطمہ عورتوں کی سردار سیدۃ النساء العالمین. میں یہیں سے استدلال کر رہا ہوں اور خدا کرے کہ میری بات پہنچ جائے. سیدۃ النساء العالمین حضرت فاطمہ زہرا عالمین کی عورتوں کی سردار ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عالمین کی عورتوں کی سردار حضرت زہرا ہیں. کیا حضرت زہرا عالمین کی عورتوں کی سردار رسول کے زمانے کے بعد ہیں
یا ہر زمانے کی عورتوں کی سردار فاطمہ زہرا ہے؟ کیا بات کہی قبلہ، واہ 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 یہ واہ، بات ہر سننے کی ہے زمانے کہ کی نہیں ہے؟ سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے بعد عورتوں کی سردار یا میرے زمانے سے یا آج سے عورتوں کی سردار فاطمہ زہرا ہے۔ پیغمبر نے فرمایا فاطمہ عالمین کی عورتوں کی سردار ہے، کوئی اس میں شرط نہیں ہے میرے بعد یا میرے زمانے میں یا مجھ سے پہلے۔ یاد رکھیے گا حضرت علی علیہ السلام امیر المومنین ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام کے امیر المومنین ہونے کے معنی یہ نہیں ہے کہ پیغمبر کے زمانے سے لے کے قیامت تک کے مومنوں کے امیر کو علی کہتے ہیں، بلکہ ہر جناب آدم سے لے کے قیامت تک جتنے مومن ہیں ان سب کے امیر کو علی کہتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ جتنے واہ، مومن ہیں، ہر امت میں کوئی نہ کوئی مومن تھا، ایک یا دو چار چھ جتنے بھی تھے، تو ان کا سردار کون تھا؟ کیا ان کا امیر کوئی اور ہوگا؟ نہیں، امیر ایک ہی ہوتا ہے، امیر میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا۔ تو جس طرح حضرت یہ دو خطاب ہیں، ایک خطاب حضرت علی علیہ السلام کا ہے، ایک خطاب حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا ہے۔ حضرت علی کا خطاب ہے امیر المومنین، امیر المومنین۔ اس کے معنی یہ ہے کہ جتنے امیر ہیں اولین و آخرین میں ان سب کے امیر علی بن ابی طالب ہیں۔ فاطمہ سیدۃ نساء العالمین ہیں، اولین و آخرین میں جتنی عورتیں ہیں ان سب کی سردار کو فاطمہ زہرا کہتی ہیں۔ حضرت فاطمہ زہرا عظیم ترین خاتون ہے۔ اب ایک چیپٹر یہ، دوسرا ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ سرکار کے یہاں بعض نے لکھا ہے کہ اور بھی بیٹیاں تھیں، اور بھی بیٹیوں کا وجود لکھا ہے، حالانکہ تاریخی شواہد میں نے پرسوں بھی عرض کیا تھا کہ بعض شیعہ رائٹرز نے بھی اس کو لکھا ہے کہ وہ اور بیٹیاں تھیں، مگر یہ باتیں اس لیے قابل قبول نہیں ہیں کہ فاطمہ زہرا ایک بی بی ہے، رسول کے گھر میں اگر کوئی اور بیٹی ہوگی تو فاطمہ جیسی ہی ہوگی۔ کیا بات ہے، یہ واہ 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 واہ، عجیب بات کہہ رہا ہوں، اگر کوئی اور بیٹی ہوگی تو فاطمہ جیسی ہی ہوگی۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ فاطمہ زہرا کے دو بیٹے ہیں اور دونوں کے دونوں امام ہیں، دونوں کے دونوں ایک سے ہیں، تو رسول کے گھر میں اگر کوئی اور بیٹی ہوتی تو یقیناً وہ فاطمہ جیسی ہوتی، اس لیے کہ جو گہوارہ نبوت میں تربیت پائے اس کی تربیت پہ کھوٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ جزاک اللہ قبلہ، ماشاءاللہ، بہت خوب، تو سبحان اللہ۔ کوئی اور بیٹی نہیں ہے سوائے سرکار رسالت کے یہاں ایک بیٹی ہے فاطمہ زہرا، قاسم ایک بیٹے، ایک طیب بیٹے رسول کے اور ایک طاہر بیٹے، جن کے لیے تاریخ نے لکھا کہ سب کے سب بچپن ہی میں فوت ہو گئے۔ اور پھر میں دلیل قائم کرتا ہوں کہ اگر کوئی اور بیٹی ہوتی تو کوئی ابتر کیوں کہتا؟ ابتر کہنے کے معنی یہ ہے کہ کوئی تھا ہی نہیں۔ جب ابتر کہا گیا تو اللہ نے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت باصادق کے تعلق سے علماء نے لکھا ہے کہ 20 جمادی الثانی کی رجب سے پہلا مہینہ جو آتا ہے اس کی 20 تاریخ اور سن 562، کون سا؟ سن 562۔ طیب و طاہر اور قاسم پہلے ہی انتقال کر چکے ہیں، یعنی 562 سے 1062، 562 سے 1062 میں پیغمبر نے ہجرت فرمائی ہے۔ اگر کوئی اور بچہ یا بچی ہوتی تو ابتر کا تانا ختم نہ دیا جاتا۔ ابتر کا تانا دینا دلیل ہے کہ کوئی اور فاطمہ کے علاوہ نہ تھا۔ اللہ نے محمد مصطفیٰ کے بہتے ہوئے آنسوؤں کو رومال کوثری سے پہنچ دیا اور آواز دی انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا۔ کوئی اور بیٹی نہیں تھی۔ ایک مسئلہ، دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ فاطمہ زہرا ہدایت عالمین کی ذمہ دار ہے، ہدایت عالمین کی ذمہ دار ہے، اور اللہ نے فاطمہ زہرا کی نسل میں امامت قرار دی۔
فاطمہ بنت اسد کا ایک بیٹا امام جسے علی ابن ابی طالب کہتی ہے، لیکن فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے 11 بیٹے امام ہیں، ایک نہیں ہے 11 بیٹے امام ہیں۔ اور یہ بھی علماء نے لکھا، سنی شیعہ سبھی علماء یہ لکھتے ہیں کہ قیامت جب تک نہیں آئے گی جب تک مہدی کا ظہور نہ ہوگا، جب تک امام مہدی کا ظہور نہ ہو جائے تب تک قیامت نہیں آئے گی۔ اور یہ بھی علماء نے لکھا کہ مہدی فاطمہ زہرا کی اولاد سے، یعنی اولاد رسول ہیں، فاطمہ زہرا کی اولاد ہے۔ اور ہمیں اپنے یہاں تو بہت سی روایتیں ہیں کہ اگر ایک دن بھی دنیا کا باقی رہ گیا تو خدا اس کو اتنا طویل کرے گا کہ مہدی کے ظہور سے مل جائے گا۔ تو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا رسول کی بیٹی ہیں اور عالمین کی ہدایت کے ذمہ دار ہیں۔ اور یہ خیال رہے کل یہاں تک گفتگو پہنچی تھی کہ شیب ابی طالب میں جناب ابو طالب اور جناب خدیجۃ الکبریٰ نے جو زحمتیں اٹھائی ہیں، اولاد عبد المطلب نے جو زحمتیں اٹھائی ہیں، وہ تاریخ بشریت میں کہیں نہیں ملتی۔ اور یہ ساری محنتیں، ساری کوششیں، ساری زحمتیں اٹھائی جا رہی تھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے۔ اور محمد مصطفیٰ ایک شخص کی وجہ سے نہیں بلکہ محمد رسول اللہ کی وجہ سے اتنی زحمتوں کو برداشت کیا جا رہا تھا۔ اور جہاں یہ زحمتیں برداشت کی جا رہی تھی وہیں خدیجہ بھی موجود تھی۔ خدیجۃ الکبریٰ فاطمہ زہرا کی ماں ہے، جناب خدیجۃ الکبریٰ فاطمہ زہرا کی ماں ہے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ اللہ نے جناب خدیجہ کو کتنی بڑی جزا عطا فرمائی؟ جناب خدیجہ نے احسان کیا تھا اس وقت میں کہ جب اسلام بہت کمزور تھا۔ آج مسلمان بہت پیسے والے ہیں، لیکن اس وقت جب اسلام بہت کمزور تھا، مسلمان بیچارے مارے جا رہے تھے، پیٹے جا رہے تھے، اذیتیں دی جا رہی تھی مسلمانوں کو۔ اس وقت میں خدیجہ کی دولت تھی جو کام آئی اور اسلام کے پاؤں کو مضبوط کر دیا۔ تو اللہ نے جزا عطا فرمائی جناب خدیجہ کو۔ اللہ اکبر۔ میں یہاں پر درس کا تو یہ جملہ نہیں ہے، یہ جملہ خطابت کا جملہ ہے جو میں عرض کر دیتا ہوں، حالانکہ یہ درس الگ ہوتا ہے، خطابت الگ ہوتی ہے، مگر ذہن میں آ گئی یہ بات کہ اللہ نے جناب ابو طالب کو بھی جزا عطا فرمائی اور فاطمہ خدیجۃ الکبریٰ کو بھی جزا عطا فرمائی، مگر دونوں میں ذرا سا فرق یہ رکھا کہ اللہ نے جب ابو طالب کو جزا دی تو علی کی شکل میں جزا دی، اور جب خدیجہ کو جزا دی تو فاطمہ زہرا کی شکل میں جزا دی۔ انہی دونوں کی نسل سے اسلام قائم ہے اور قیامت تک قائم رہے گا، اس لیے کہ انہی کی نسل سے قائم ہو۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جناب فاطمہ زہرا کل اور جناب فاطمہ زہرا کے سلسلے سے کچھ اور بیان کریں گے۔ فی الحال آج یہیں پر رک جاتے ہیں کہ فاطمہ زہرا تاریخ بشریت کی، تاریخ نسوانیت کی وہ عظیم شخصیت ہیں کہ فاطمہ زہرا کا جواب نہیں ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام صلی اللہ محمد وآلہ محمد۔ کسی نے سوال کیا تھا، مولا جناب رسول نے فرمایا کہ فاطمہ زہرا تمام عورتوں کی، عالمین کی عورتوں کی سردار ہیں، تو کہنے والے نے کہا کہ مولا جناب مریم بھی تو عورتوں کی سردار تھی۔ معصوم نے فوراً فرمایا بے شک مریم بھی سردار تھی، فاطمہ بھی سردار، مگر دونوں میں فرق یہ ہے کہ مریم اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہیں، فاطمہ عالمین کی عورتوں کی سردار ہے۔ فاطمہ عالمین کی عورتوں کی سردار ہیں۔ کبھی تصور کیجئے کہ وہ فاطمہ جو عالمین کی عورتوں کی سردار ہے، اس کے پہلو پہ دروازہ گرایا گیا، پہلو شکستہ بھی ہے۔ آپ کو اندازہ پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے، جس کی پسلی ٹوٹ جاتی ہے اس سے پوچھیں کہ سانس کس طرح سے آتا ہے۔ جب پسلی ٹوٹ جائے تو سانس کا لینا دشوار ہوتا ہے۔ ہائے فاطمہ زہرا
تقریباً 3 مہینے 90 روز اسی طرح سے فاطمہ زہرا نے زندگی گزاری کہ پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی، سانس لینا دشوار تھا۔ جب دروازہ گرایا گیا پہلو فاطمہ پر تو بی بی کی 2 پسلیاں ٹوٹ گئی۔ یہی تو وہ مرحلہ تھا کہ علی جیسا امام تڑپ کے رویا، اور تڑپ کے رویا جب فاطمہ کو غسل دے رہے تھے مولا، تو عبداللہ ابن عباس باہر سے پانی پہنچا رہے ہیں۔ علی علیہ السلام نے پانی لے کے دروازہ بند کر دیا، اور ابھی کچھ دیر ہوئی تھی دروازہ بند کیے ہوئے کہ علی جیسے امام کی چیخ نکلی، علی صیحہ کر کے روئے، علی بلند آواز میں روئے۔ عبداللہ ابن عباس نے باہر ٹہلنا شروع کیا، باہر ٹہلتے رہے عبداللہ ابن عباس۔ جب غسل و کفن دے کے علی با نے دروازہ کھولا ہے حجرے کا، تو عبداللہ ابن عباس نے ایک ہی سوال کیا، مولا کیا فاطمہ کی جدائی برداشت نہ کر سکے؟ کیا فاطمہ کا فراق برداشت نہ کر سکے؟ تو مولا نے فرمایا، اے عبداللہ یہ بات نہیں ہے، بلکہ بات اتنی سی ہے کہ جب دروازہ گرایا گیا تھا تو فاطمہ کی 2 پسلیاں ٹوٹ گئی تھی۔ اللہ نے صبر فاطمہ کہ فاطمہ نے مجھ سے کبھی شکایت نہیں کی۔ ہائے علی کی بے کسی، فاطمہ زہرا کی غربت، اپنے وطن میں رہ کر کے فاطمہ غریبوں جیسی زندگی گزار رہی ہے، مسافروں جیسی زندگی گزار رہی ہے کہ فاطمہ کے پہلو پہ دروازہ گرایا گیا، محسن شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ الہی بحق الزہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا، پروردگار ایسی باتیں قبول فرما۔ اور علی بھائی جو آج کے اس مجلس کے اسپانسر ہیں، ان کے مرحومین کی بخشش فرما، مغفرت فرما، بچوں کا ترقی عطا فرما، خود ان کو سکون و چین عطا فرما، فیملی کو سکون عطا فرما، اور جو مومنین یہاں تشریف رکھتے ہیں سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما، سب کو سکون و چین عطا فرما، رزق بے حساب عطا فرما، اور صحت و عافیت سے رکھ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔